الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین اکرام، نماز مسنون کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں ہم مسئلے رفع الیدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرے رکوع جاتے وقت، تیسرے رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور چوتھے جب 2 تشہد والی نماز ہو تو پہلے تشہد سے جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تیسری رکعت کے لیے تب رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اجماع صحابہ کرام کا اجماع بھی اس سلسلے میں ہے۔ عبداللہ بن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس طرح نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کندھوں تک رفع الیدین کیا، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا تو سارے لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، خلافیات بہقی میں ہے، نسب الرایہ کے حوالے سے حدیث نمبر 1761 ہے۔ شیخ تقی الدین نے کہا کہ اس کی سند کے تمام راوی ثقاہت میں یعنی ثقہ ہیں، معروف ہے۔ محمد بن عمر بن خطاب، محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تو پیچھے جو حدیث بیان ہوئی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی خود جو خلیفہ ثانی ہیں عمر بن خطاب، اور اب یہ دوسری جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یعنی صحابہ کرام سے مروی، وہ محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیان کرو، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتایا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، یہ کندھے کے برابر ہیں اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی رفع الیدین کی، اس کو بھی ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس طرح اللہ کے رسول دونوں ہاتھ کو اٹھاتے جب تکبیر تحریمہ یعنی افتتاحی تکبیر کہتے تھے، پھر تکبیر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے اور کمر کو برابر کرتے، سر نہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا اور نہ زیادہ اٹھا ہوا، پھر سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا آپ نے بالکل سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے 730 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث میں بھی گویا کہ صحابہ کرام کا اجماع، جتنے صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا ایک صحابی کو عمل کرتے ہوئے تو کسی نے نکیر نہیں کی، بلکہ سبوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح نماز پڑھ کے بتائی ہے واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث طویل ہے، اس کے اندر خاص کر کے اس عمل کو کوٹ کیا گیا ہے جو رفع الیدین سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ اس حدیث کو امام نووی نے شرح مسلم میں، ابن قیم نے تہذیب السنن میں، اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، ابو حاتم نے علی الحدیث میں، ابن حجر نے فتح الباری میں، شیخ احمد عبد الرحمن البنا نے الفتح الربانی میں، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ آدمی نے تحقیق ابن خزیمہ میں،
شعیب الارناؤت نے تحقیق صحیح ابن حبان الاحسان میں اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح کہا ہے، یعنی تقریباً تمام محدثین نے اس حدیث کے صحت پر اتفاق کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاؤں؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر دکھائی۔ اس میں انہوں نے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا، پھر انہوں نے رکوع کے لیے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا، پھر انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور رفع الیدین کیا، اور فرمایا تم اسی طرح کیا کرو، اور انہوں نے سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ سنن دارقطنی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1111 ہے۔ علامہ مجدی حسن نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، گویا کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کے عمل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نماز پڑھ کر صحابہ کرام کو دکھایا کرتے تھے تعلیم کے لیے، اور اس کے اندر وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور تمام صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو رفع الیدین آپ بار بار کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، بلکہ سبوں نے کہا کہ آپ کی نماز درست ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، حمید بن حلال اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ بغیر کسی استثناء کے فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کی ابتدا میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ جز رفع الیدین حدیث ہے، اور اس طرح سنن کبریٰ میں للبیہقی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں آئی جز رفع الیدین، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے 2525 نمبر پر۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ان کی کتاب المحلہ، اس کے اندر رفع الیدین کے مسئلے میں جلد نمبر 2 صفحہ 580 پر انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ یہ تمام احادیث اس بات کے لیے بالکل واضح دلیل ہیں کہ ہم کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں بیان کی، یعنی کسی ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کرتا ہو، اور اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایات سے زیادہ صحیح ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کوئی بھی ایک صحابی کوئی ایسی حدیث نہیں نقل کرتا کہ جس میں رفع الیدین کا ذکر نہ ہو، اور یہ جو رفع الیدین کے ثبوت کے لیے احادیث پیش کی جا رہی ہیں اس سے زیادہ صحیح وہ حدیث ہو۔ کوئی بھی صحابی کسی نے بھی اس کو نقل نہیں کیا، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ رفع الیدین کریں، اور رفع الیدین سے کسی قسم کی کوئی چڑ نہ رکھے۔ ایک تو یہ ہے ایک آدمی کسی مسلک کا پابند ہے، رفع الیدین نہیں کرتا، لیکن ایک یہ ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس سے اس کو کوئی بیر بھی نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ رفع الیدین حدیث سے ثابت ہے، جو لوگ کرتے ہیں بالکل درست ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ رفع الیدین خود نہیں کرتا، اور جو رفع الیدین کرتے ہیں ان سے چڑھتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ مسلک اسلام میں وسعت ہے، کوئی کسی مسلک کا پابند ہے، اب اس کو یہ سب طویل مختصر باتیں نہیں معلوم ہے، چاہیے تو ایک جب حدیث سن لے تو اس کو بھی چاہیے کہ مسلک کو ترک کرے اور قرآن و سنت پر عمل کرے، لیکن کم از کم اتنا تو جذبہ ہو کہ بھئی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ہیں، جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں غلط نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم برا بھلا نہیں کہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں رفع الیدین ہے، آمین ہے، قدم سے قدم کا ملانا ہے، اسی طرح انگلی کا ہلانا ہے تشہد میں، ان چیزوں کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، مسجدوں سے لوگ باہر نکال دیتے ہیں، مسجدوں پہ تختی لگا دی جاتی ہے فلاں مسلک یا فلاں طبقے کا شخص جو ہے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ میں بچپن میں بامبے میں پڑھا تو وہاں پر میں ایسا بھی سنا ہوں کہ اگر ایک خاص مسلک کا آدمی یوں کہے اہل حدیث سلفی چلا جائے، پوری مسجد کو چٹائیاں اٹھوا کر صاف کرواتے تھے، دھو میری مسجد نجس ہو گئی تیرے آنے کی وجہ سے، یا اس کو صاف کرتے تھے۔ تو اس طرح کی چڑ حدیث رسول کی وجہ سے کوئی حدیث پر عمل کرتا ہے رکھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ انسان کو دین اسلام سے باہر کر دے گی۔ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا عمل کیجئے، لیکن کوئی حدیث کے روح سے عمل کر رہا ہے تو اس پر نکیر مت کیجئے، اس سے بغض مت رکھیے، بالخصوص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد
عمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے قدیم میں علماء حناف بھی الحمدللہ اس کے قائل تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ رفع الیدین کی احادیث بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو بات سچ ہے ثابت ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق دے، اس سے ضد ہردرمی یا اس سے جو ہے کسی قسم کا بغض عناد یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری عادتوں سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔